اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم بارڈ ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرحت عباس بخاری حاضر خدمت میں۔ میری طرف سے آپ تمام شائقین حضرات کو دل کی اتھا کے رہنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شائقین حضرات، میں نے سردی کا جو یہ سیزن شروع ہوا ہے 9ویں مہینے سے لے کر آج تک، اس میں گھی والا آٹا جس میں مکئی، باجرہ اور گندم کا آٹا اور گھی، وہ کھلانے کا طریقہ آپ کو بتایا جو 2 مہینے ہوتا ہے، 9واں اور 10واں مہینہ۔ تو اس مہینے کے اینڈ تک آپ وہ آٹا دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے 3 قسم کے باجرے جو ہے نا وہ چڑھا دی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ ان 3 باجروں میں سے کوئی ایک باجرہ آپ نے دینا ہے، ایسا نہیں۔ بہت سے دوستوں نے پوچھا ہے جی کہ وہ تینوں باجرے بنا لیں۔ اب بنانا ہے تو آپ بنا لیں، لیکن دینا تینوں میں سے ایک ہی ہے، جو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اب بنائیں گے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے میڈیسن والا بنایا، وہ جو میڈیسن ہے اس میں مچھی کا تیل، زیتون کا تیل اور ایویان کیپسول، وائٹیلین سیرپ اور کیلشیم پی سیرپ ہے۔ ان کا کمبینیشن بنانے کا طریقہ اور پریکٹیکل بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ باجرہ کس طرح بنتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس باجرے کے اندر جو چیزیں دوسری ایک چٹکی ڈلتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں السی اور تل ہیں، سفید تل ہیں 1 چٹکی، سفید یا کالے تل، السی 1 چٹکی، تارا میرا کا بیج 1 چٹکی، سرسوں، کالی سرسوں کا بیج 1 چٹکی، اور 5واں جو ہے وہ ہے تخم پنگ۔ وہ جو ہے تقریباً 5-6 دانے آپ اس میں اسی باجرے کی چھوٹی آدھی چمچ، یہ اکتوبر کا مہینہ اور نومبر کا مہینہ، آدھی چمچ یہ بنا ہوا باجرہ اور آدھا چمچ سادہ باجرہ مکس کر کے اس میں یہ چیزیں ڈال کے آپ نے صبح کے وقت آپ نے یہ تتر کو دے دینا۔ دن کے وقت آپ کوئی فروٹ دے سکتے ہیں، جیسے سیب آج کل بہت اچھے چلے ہیں، ان کو کاٹے، تھوڑا انگور کے 2-3 دانے، انگور بھی آج کل بہت اچھا آ رہا ہے، میٹھا آ رہا ہے، کھٹا نہیں ہے، وہ آپ چکھ کے ڈالیں 2-3 دانے، اور سیب تھوڑا سا کاٹ کے ڈال دیں، تھوڑا سا کدو اس میں ڈال دیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ 11ویں مہینے تک یہ جو چیز ہے نا، یہ باجرے کے بعد دن کے وقت آپ اس کو دھوپ میں رکھیں اور یہ دے دیں۔ جو تتر مکمل بند ہو چکے ہیں وہ بھی دھوپ میں آپ اس کو اسی کپڑے میں دھوپ میں رکھیں گے تو اس کی ہیٹ سے اندر اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو بلوانے میں، سردی میں بلوانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میرا پٹھا ہے، یہ بول رہا ہے، ابھی بھی آپ کے سامنے اس کی آوازیں آئی ہیں، شاید ابھی بھی یہ کوئی اور آواز نکال دے۔ تو یہ 3 قسم کے باجرے اور 1 قسم کی خوراک ہے۔ اس خوراک کے اندر میں نے معتدل، سرد، ٹھنڈے مزاج اور گرم مزاج کے بارے میں خوراک آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس میں نے بتایا ہے کہ اس خوراک کے اندر عنبر، زعفران اور کستوری ڈلتی ہے۔ یہ جو خوراک میں نے بتائی ہے، آپ نے یہ خوراک پوری بنا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس خوراک کا آدھا حصہ کر لینا، 2 حصے کر لینا۔ تو جو آدھی ہوگی اس کے آپ نے ایک گول پیڑا بنا کے اس کو ایسے کرنا ہے، روٹی کی طرح بیل لینا ہے۔ پہلے یہ خوراک جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اس کو مکمل تیار کر لیں۔ جب یہ خوراک تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو آدھا حصہ کرنا ہے۔ جنہوں نے کستوری عنبر ملانا ہے، زعفران تو سارے ملائیں گے، لیکن جنہوں نے عنبر اور کستوری اس آدھی خوراک میں، 1 تیتر کی آدھی خوراک میں 2 رتی عنبر اور 2 رتی کستوری ڈلتی ہے، اور زعفران تو 1 گرام ہے، یہ 3 چیزیں۔ تو آپ نے اس کو روٹی کی طرح بیل لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، عنبر اور کستوری، یہ جو عنبر اور کستوری ہے اس کو آپ نے ارک گلاب 60 ملی لیٹر آپ نے لینا ہے، 60 ملی لیٹر۔ یہ جو آنکھوں میں ڈالتے ہیں، ڈراپر سے آتے ہیں، وہ آپ نے لینا ہے
وہ آپ 1 چمچ ان 2 چیزوں میں کھرل، یہ میری ویڈیو جو ہے نا اس سے پہلے کھرل میں آپ کو تعارف بتایا کہ کھرل کیا ہوتا ہے، یہ ہوگا تو یہ کستوری اور عنبر جو ہے نا اس کا جز بنے گا، خوراک میں ڈلیں گے، ورنہ آپ ایسے مکس کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو کھرل آپ نے کرنا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ارک بید مشک ہوتا ہے اور اس کا جو ہے نا گلاب ارک ہوتا ہے، اور اگر گلاب ارک نہ ہو تو پھر ارک بادیان تیسری صورت میں، لیکن گلاب ارک اکثر مل جاتا ہے ہر میڈیکل سٹور سے، ڈراپر جو یہ خالص ہوتا ہے چونکہ آنکھوں میں ڈالتے ہیں اس لیے یہ خالص فارم میں مل جاتا ہے، باقی یہ بڑی بوتلیں جو ہوتی ہیں اس میں ایسنس ہوتا ہے، وہ نہیں استعمال کرنا آپ نے۔ تو جو حضرات عنبر، کستوری اور زعفران ڈالنا چاہتے ہیں خوراک میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ خوراک مکمل تیار کر لیں۔ تتر اگر ٹھنڈا چلتا ہے تو اس میں گاجر یا سیب یا بیئی کا مربع، تینوں میں سے ایک مربع ڈالنا ہے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو یہ ضروری، میں نے اس خوراک کے بارے میں آپ کو جو ہے نا مزید تفصیلات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی۔ اب کیا کرنا ہے کہ یہ جو عنبر اور کستوری اور زعفران ہے، جو لوگ زعفران تو ڈالیں گے اور عنبر کستوری نہیں ڈالیں گے، وہ آپ اس کو پیس کے آپ اس کو ایسے سے پوری کر لیں گے، پھر مکس کر لینا۔ لیکن جو لوگ عنبر اور کستوری خوراک میں ڈالیں گے ساتھ زعفران، تو یہ تینوں چیزیں، یہ 60 ملی لیٹر ہر گلاس ایک چمچ ڈال کے، وہ چاہے ایک روز میں وہ 60 ملی لیٹر اس میں جذب کر لیں یا کئی دنوں میں کر لیں، یہ جیسے آپ کے پاس ٹائم ہے، جیسے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اس میں وقت کے مطابق۔ تو یہ 60 ملی لیٹر اس میں کھرل کر کے جذب کرنا ہے۔ جب آپ نے مکس کرنا ہو تو آخری بار جب آپ کھرل کر لیں اور اس میں سے وہ خشک ہو جائے، ارک گلاب خشک ہو جائے، رگڑتے 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 خشک ہو جائے، تو پھر آپ اس کو گیلا 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 چمچ کے ساتھ کستوری کو نکالیں، اور پھر آپ ایسے کریں کہ وہ جو آپ نے خوراک کو بیل کے رکھا ہوا اس کے اوپر چمچ کے طرح اس طرح مکس کریں جیسے روٹی کے اوپر مکھن ایسے لگا کے یا گھی مل کے اس کو پورا جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، لیپ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ عنبر کستوری پوری اس خوراک کے اوپر مل دیں، ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی سی خوراک لیں جو کھرل میں عنبر کستوری کا ذرا ماسا کوئی چیز بچی ہوگی، اس کو ایسے مل کے صاف کر کے وہ بھی اس میں شامل کریں۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے اس خوراک کو ایسے دورہ کر لینا ہے، ایسے دورہ کر لیں گے۔ پھر ان 2 انگوٹھوں کی مدد سے نیچے کوئی سخت تھالی وغیرہ رکھ کے 2 انگوٹھوں کی مدد سے اس طرح آپ نے کر کے اس کو مکس کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس کو دوبارہ اکٹھا کر لینا ہے، پھر اس کو مکس کرنا ہے، پھر اس کو تہ دینی ہے، پھر اس کو کرنا ہے۔ یہ کم از کم آپ نے اس طرح کرتے کرتے کوئی 20 دفعہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے، تب جا کے عنبر کستوری پوری خوراک کے اندر مکس ہوگی۔ اب یہ یاد رکھنا، آپ کے پاس اب 2 قسم کی خوراک ہے، ایک وہ خوراک جو سادی ہوگی جس میں دوسری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ہوگی، اور ایک جو ہوگا اس میں کستوری والی آپ کے پاس خوراک ہوگی۔ تو وہ جو خوراک ہے سادی، اس کے 3 آپ نے وہ اس کی گٹھلی جو ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی کی جتنی 3 گولیاں، اور عنبر اور کستوری والی خوراک کی 1 گٹھلی، یہ ٹوٹل 4 ہوں گی۔ اس سے عنبر اور کستوری کی جو ہے نا یہ آپ نے زیادہ نہیں دینی، اور اگر آپ اس میں 1 رتی کی گنجائش ہے، عنبر 1 رتی کی گنجائش ہے، تو پھر آپ اس کو کیا کریں کہ جو بنی ہوئی خوراک ہے 1 تیتر کی، اس کا 4تھا حصہ نکال لیں اور اس میں اسی طریقے سے یہ عنبر اور کستوری آپ مکس کر دیں۔ یہ تو باجرے، آٹا باجرہ اور خوراک کی تفصیلات تھیں کہ میں نے کہا کہ کمی بیشی رہ گئی ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ اب دیکھیں، یہ 3 چیزیں ہیں، آٹا ہے، باجرہ ہے اور یہ خوراک ہے۔ یہ جب تتر کھائے گا تو اس میں اس کا دل بھر جائے گا ان چیزوں سے۔ پھر جو ہے نا بہت سے شائقین کہیں گے جی کہ آٹا نہیں کھا رہا،
اب باجرہ چھوڑ گیا ہے، اب یہ خوراک چھوڑ گیا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو یہ طاقت والی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا جی بھر جاتا ہے۔ اب اس کو جو ہے نا اس کے لیے بھوک ہوتی ہے کہ اس کو بھوک کیسے دی جائے، بھوک کیسے بنائی جائے تاکہ وہ یہ خوراک بھی بھرپور طریقے سے کھائے، اس کو ہضم بھی صحیح طریقہ ہے، اس کے جزو بدن بھی ہو، اس کو فائدہ بھی پہنچے، اس خوراک کا جو آپ نے خرچہ کیا ہے اس کا کوئی حل بھی ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہاضمے کا پانی سردی میں ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے پشاور سے ڈاکٹر اورنگزیب صاحب ہیں، بڑی مہربانی انہوں نے کی ہے، والنٹیئر ہو کے انہوں نے مجھے پانی لکھا ہے کہ یہ پانی بھی سردی میں نے ان اجزاء کو دیکھا ہے، بہت اچھا پانی ہے۔ وہ میں آپ کو جو ہے نا منوان ایسے جیسے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا میں ویسے بھی آپ کو لکھا دوں گا، لیکن جب تک وہ پانی دوسرا آتا ہے ہاضمے کا، پہلا پانی آپ یہ کریں، یہ چیزیں آپ نے کچھ نوٹ کرنی ہیں۔ یہ اسی ویڈیو میں یہ ہاضمے کا پانی آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ میں مختلف چیزیں بتاتا ہوں، جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، بعض ایسے علاقے ہیں جو ہم بتاتے ہیں وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کا نمل بدل بھی ہوتا ہے، وہ بھی میں ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ اگر وہ چیز نہیں ہے تو دوسری چیز تو ہوگی جو کامن ہوتی ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ تو آپ یہ ضروری نہیں کہ جو میں نے ایک چیز بتائی ہے اس کا فائدہ وہ ہے اور دوسری کا نہیں۔ دیکھیں جیسے میں نے 3 باجرے بتائے ہیں، دوائی والے باجرے کا، بھیڑ والے باجرے کا، انڈے والے باجرے، تینوں کے فائدے برابر ہیں۔ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے کون سا باجرہ بنانا ہے۔ اب ہاضمے کا پانی آپ نوٹ کر لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو اس غذا کے دوران پوری سردی میں آپ کو ضرورت پڑے گا۔ جب تیتر کم کھانا شروع کرے تو آپ نے یہ چیز اس کو لازمی دینی ہے۔ اب گرمی کا جو ہاضمے کا پانی ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اب اس کو جو ہے اجزاء اور ہوگے تو یہ ہاضمہ کرے گا۔ نمبر 1 آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 گلاس پانی کا لینا ہے۔ یہ جو عام پانی پینے والا عام گھروں میں یہ سٹیل کا گلاس ہو یا پلاسٹک کا یہ ہوتا ہے یا شیشے کا ہوتا ہے، یہ 1 گلاس تقریباً یہ پاؤ بھر کا ہوتا ہے یہ گلاس۔ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ چھوٹی آدھی چمچ سونف کی ڈالنی ہے، 1 عدد سبز الائچی۔ سبز الائچی یاد رکھیں، اگر میں صرف الائچی کا نام لوں تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ سبز الائچی، اور اگر چھوٹی الائچی کہوں تو تب بھی اس کا مطلب ہے سبز الائچی۔ اور جب میں موٹی الائچی کی کہتا ہوں اس کو میں موٹی الائچی یا کالی الائچی کہتا ہوں، اس میں 2 الائچیوں میں یہ فرق ہے۔ تو آپ نے سبز الائچی، چھوٹی الائچی 1 کو ذرا توڑ کے وہ ڈالنا ہے، آدھی چمچ سونف، 1 الائچی، آدھی چھوٹی چمچ یہ سفید زیرہ، اور چھوٹی چمچ جسے ٹی سپون بولتے ہیں اس کا چوتھا حصہ اجوائن دیسی آپ نے ڈالنی ہے، اور ادرک کا معمولی سا ٹکڑا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، یعنی کہ 2 چنے کے برابر یہ ادرک جو ہے اس کو بھی باریک باریک کاٹ کے اس میں آپ نے ڈالنا ہے، اور کم از کم 4 پتیاں یا 6 پتیاں تازہ پودینے کی۔ اب پہاڑی تو مل نہیں سکتا آپ کو، اگر پہاڑی تازہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مل سکتا تو پھر دیسی پودینہ جو چٹنی کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ آپ اس کی 4 پتیاں، اور اس کے علاوہ آپ نے کم از کم 5 سے 6 پتیاں خشک لال گلاب کی آپ نے ڈالنی ہے۔ یہ پانی آپ 1 ابالی دے کے اسی طرح اس کے اوپر ڈھکن دے کے نیچے اتار لیں گے آگ سے، رات بھر یہ پڑا رہے، اس کے اثرات پوری رات اس پانی میں نکلتے رہیں گے۔ صبح اس کو چھان کر آپ نے نیم گرم کر کے 1 چمچ پانی کی یہ باجرہ دینے کے یا تو پہلے آپ نے 1 گھنٹہ دے دینا ہے، یا پھر آپ باجرہ دیں گے جو بنا ہوا باجرہ صبح کے وقت اس کے 1 گھنٹہ بعد، یا 1 گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ بعد آپ نے یہ گلاس پورا اس کو یہ پلاتے رہنا ہے، روزانہ دیتے رہنا ہے، تو یہ 6-7 دن چل جائے گا آپ کا۔ پانی کو فریج میں رکھ لیں تاکہ پانی بدبو نہ چھوڑے، خراب نہ ہو، فریج میں رکھ لیں، اور جب دینا ہے آپ نے اس کو نیم گرم کر کے آپ نے دینا ہے، کبھی بھی ٹھنڈا نہیں دینا۔ اپنے تیتروں کو
ठंड से बचाना है, हवा से बचाना है, ज़मीन पर नमी होती है, बुखारात उठते हैं, फर्श के ऊपर कभी भी नहीं रखना, जब भी रखना है किसी लकड़ी के मेज़ पर रखना है और हमेशा बंद करके रखना है। जो उसके पर गिर रहे हों वो पर जो है ना आप तितर को दूसरे उसमें डाल लें पिंजरे में, जिस दिन साफ़ करना हो वो उसकी तपड़ी निकालें, पर सारे इकट्ठे करें, बीठे जो हैं वो छाड़ के निकाल दें और उसके ऊपर कुपस पाउडर डाल के दोबारा ये पर डाल दें। पर इसलिए कि पर गर्म होते हैं, ये कुरीद करेगा। तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं, एहतियात होती है। अगर नज़ला रेशा होगा, नज़ले रेशे की मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरी इस जो मेरा चैनल है इसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो 3 है, नज़ला, रेशा, ज़ुकाम, ये 3 वीडियो वहाँ बनी है। उसमें मैंने नुस्खे जो है ना सारे बताए हुए हैं। आप मेरी वीडियो इस चैनल पर सारी वीडियो देखें और सारी वीडियो को आप अपनी डायरी पर लिखें, क्योंकि अब वीडियो चल रही होती है, फिर आप एक देखते हैं, स्किप करते हैं, अपनी मतलब की कोई चीज़ हो तो वो निकालते हैं, फिर आगे देखते नहीं हैं। आप सारी वीडियो देखें, आप उसका मौजू लिखें डायरी के ऊपर, फिर जब आपको ज़रूरत पड़े, आपके चित्र को नज़ला है, नज़ले वाला मौजू निकालें कि कितनी वीडियो चढ़ी है, उसका मौजू क्या है, उस मौजू के साथ जो मेडिसिन है आप डायरी बनाएंगे तो तब जाके आप शौक के काबिल होंगे। तो ये थोड़ी सी बातें थी और ये मैंने आज़मे का पानी बताया। अभी मैं आज़मे के और भी ये पानी भी बताऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो सर्दी की खुराकों के दौरान आपने देनी है। और ये 5-6 वीडियो होंगी मेरी, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मेरी वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपने अगर इस पर तवज्जो ना दी, आपने गौर ना किया, तो फिर बनी बनाई खुराकें ले लें। अब वो मुझे पता नहीं है कि वो हजरात क्या डाल के देते हैं, वो अज्जा पूरे डाल के देते हैं, नहीं देते हैं, या सिर्फ चना ही दे देते हैं। मेरी समझ में तो यही आया, मुझे तो बेशुमार लोगों ने कहा है जी कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो इस ज़्यादती की वजह से मैंने ये चैनल बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर मेरे चैनल के साथ वाबस्ता रहेंगे, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक इसके पैगामात भेजेंगे, तो इंशाअल्लाह काले तितर के शौक़ में आपको मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मेरे लिए दुआ करना, मेरी सेहत के लिए दुआ करना। पहले भी आपने बड़ी दुआएं की हैं, अल्लाह ताला ने मुझे ऑपरेशन के बाद बहुत जल्द शफा अता फरमाई है। तो अभी सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है, आप अपने तितरों को तन्हाई में रखें, गर्म रखें, कोशिश करें कि उनको वाच करें, रोज़ाना आधा पौना घंटा उनको किसी जगह खोल के धूप में, तो देखें पंजे तो नहीं मार रहा आपका तितर, आपका दाना सही खा रहा है, उसकी बीट ठीक आ रही है। ये सारी चीज़ें आपने ये अगर आपको इसका बीट, गंदी बीट, ये सारी चीज़ें अगर आपको वाच करना आ गई तो फिर आपको तितरबाजी में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरे लिए दुआ करना, मैं आप सब के लिए दुआ करूँ, इस खुदादाद मुल्कत पाकिस्तान के लिए दुआ करूँ, यहाँ के वासियों के लिए, आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ, आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जालिम से निजात दिलाए, जालिम को नेस्त व नाबूद फरमाए, इस्लाम का बोलबाला हो, हम सब मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक जैसी नेमत से अल्लाह ताला नवाजे। शौक़ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।